منبر پاک پہ تشریف فرما سادات اکرام، علماء ذویل احترام، مشائخ اعظام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ واصلی واسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وقت بڑا مختصر ہے اور یہ بریلی شریف کے ممبر کی خصوصیت ہے کہ یہاں اپنے اور پرائے نہیں دیکھے جاتے، یہاں عدل و انصاف قائم کیا جاتا ہے اور وقت کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ اور اسٹاف کی مکمل ذمہ داری یہ رہتی بھی ہے اور ان کا طریقہ بھی رہتا ہے کہ میزبان ہم ہیں اور جو آئے ہوئے مہمان ہیں ان کو زیادہ وقت دیا جائے۔ مولانا گلزار صاحب کا شکریہ کہ آپ نے رات کے بجائے دن میں کچھ حصہ دیا، مگر وہ بھی لیمیٹیڈ کر دیا ہے۔ اگر 1-2 منٹ دائیں بائیں ہو جائیں تو معاف کیجیے گا۔ اب میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اتنا وسیع و عریض اور اتنا زبردست عنوان مختصر وقت میں کیسے پیش کروں۔ بہرحال اس میں 2 لفظ ہیں، 2 جز ہیں۔ پہلا ہے امام احمد رضا خان اور دوسرا ہے تحفظ عقائد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے سب جانتے ہیں، آپ مجدد ہیں، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک سماعت کریں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لقد کان فی من قبلکم رجال محدثون فإن یکن فی امتی احد فہو عمر۔ سرور کائنات نے فرمایا پچھلے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کی زبانوں پر باتیں کی جاتی، جن کی زبان پر حق کو جاری کر دیا جاتا تھا۔ اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ اس حدیث کو فضیلت کے باب میں رکھا گیا مگر خصوصیت اور ترہ امتیاز قرار نہیں دیا گیا۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں ہر دور کے اندر ایسی شخصیات آتی رہی ہے، اسی لیے تو حضرت علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں اس حدیث کو جگہ دی۔ فرمایا ما ظہر اہل بدعت ما ظہر اہل بدعت الا اظہر اللہ فیہم حجتہ علی لسان من شاء من خلقی۔ فرمایا جس زمانے میں بدعت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اندر ایسی ذاتوں کو پیدا کر دیا کرتا ہے جن کی زبان سے حق جاری ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق اکبر کا دور ہے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، اللہ نے حق ابو بکر صدیق اکبر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ خارجیوں کا فتنہ ہے، حق اللہ تعالیٰ نے شیر خدا کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے میمونیہ کا فتنہ ہے، اللہ نے حق امام احمد ابن حنبل کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ جب اکبری الحاد کا فتنہ اٹھا ہے، اللہ نے مجدد الفسانی کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور جب چاروں طرف سے فتنے جنم لے رہے تھے اور انگڑائیاں لے رہے تھے، اس زمانے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرمایا ہے۔ دوسرا لفظ ہے تحفظ عقائد۔ تحفظ کا معنی سیفٹی، حفاظت کرنا۔ عقائد یہ عقیدے کی جمع ہے۔ عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ العقیدۃ ما ينعقد علیہ قلب المرء ولا يتسرب الیہ الشک۔ فرمایا عقیدہ وہ ہے جس پہ انسان کا دل جم جاتا ہے، جس میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا، جس میں شک نہیں ہوتا۔ اور عقیدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقائد دین ہے، ایک عقائد اسلام ہے، اور ایک عقائد اہل سنت ہے۔ پہلے کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، دوسرے کو ضروریات اہل سنت کہا جاتا ہے۔ پہلے کے منکر کو متکلمین کے یہاں کافر قطعی یقینی کہا جاتا ہے، اور دوسرے والے کے منکر کو متکلمین کے یہاں گمراہ بد مذہب کہا جاتا ہے۔ اب ایک مثال پیش کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی کتاب اٹھائیے رد الرفضہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج کے دور کے جو روافض ہیں یہ بالعموم تبرعی ہی نہیں بلکہ بالعموم کافر ہے، اس لیے کہ یہ منکرین ضروریات دین ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر 2 کفر کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ضروری دین کے منکر یہ ہے، یہ کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر کمی ہے، الیاذ
बिल्लाह, जबकि कुरान ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब अगर मैं इसकी तफसीर में जाऊं तो ज्यादा तफसीर को ना उठा के अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का कौल जिक्र करता हूं। आप फरमाते हैं लहाफ़िज़ूना मिन अत-तब्दीली व तहरीफी व ज़ियादती व नुक़सानी। फरमाया ये कुरान कमी से भी महफूज है, ज़्यादती से भी महफूज है, तब्दीली से भी महफूज है, और इसी तरीके से तगय्युर से भी अल्लाह ने इसको बचा करके रखा है। आगे बढ़े आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हजरत काजी अयाज की शिफा शरीफ के हवाले से आपने फतवा भी बयान किया और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया कि जब राफ़िज़ी कुरान पाक के लिए ये कह रहे थे कि उस्मान गनी और दीगर सहाबा और बाद के अहले सुन्नत ने कुरान की सूरतों को घटा दिया है, उस वक्त अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इमाम अहमद रज़ा खान कलम उठा के रद्दुल गफ़्सा लिखता है और इस मसले को क्लियर करता है और कहता है कादी अयाज शिफा शरीफ के अंदर फरमाते हैं, आपने कहा मन काला बिहाज़ल कौली फहुवा काफ़िरुन लिइनकारिही अज़रूरी। फरमाया सुनो जो इस तरह की बात करे वो ज़रूरी दीनी के मुनकर होने की बुनियाद पर काफिर है। एक मिसाल मैंने आपको ज़रूरी दीनी की दे दी और दूसरी ज़रूरी अहले सुन्नत, जिसको तफसीरात अहमदिया के अंदर चंद मिसालें मुल्ला जीवन अलैहि रहमा ने पेश की। आपने फरमाया पहली मिसाल तफसीलुल शैख़ैन है। हम जानते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजार इज्जतों वाले हैं और वकार वाले हैं। अल्लाह ने आपको इतनी इज्जतें अता फरमाई है। एतिकादुल अहबाब के अंदर मेरे इमाम ने यह फरमाया अमीर मौविया और हजरत अली के दरमियान इतना फर्क मरातिब है कि अगर तेज रफ्तार घोड़ों से हजारों साल मसाफत तय की जाए तब भी यह मसाफत पूरी नहीं हो सकती है। मगर याद रखो हजरत मौलाए कायनात से बड़ा मकाम उस्मान गनी का है, उनसे बड़ा मकाम उमर फारूक आजम का है, उनसे बड़ा मकाम अबू बकर सिद्दीक अकबर का है। मैं अभी मतलाउल कमरैन की सराहतें और हदीसें पेश नहीं कर रहा हूँ, वक्त के इख्तिसार की बुनियाद पर रद्दुल गफ़्सा का एक जुमला उठाता हूँ। मेरे इमाम ने फुक़हा के जुज़ियात की रोशनी में लिखा मिनर रवाफ़िज़ी मन फद्दला अलिय्यन अला सलासा फहुवा मुब्तदि व इन अनकरा खिलाफत सिद्दीक़ी औ उमरा अला असाही फहुवा काफ़िर। कि जो हजरत अली को अबू बकर उमर और उस्मान से अफजल मानता है वो गुमराह है, बददीन है, बदमज़हब है, उसका इस्लाम से सुन्नियत से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका अकीदा इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन यही चलते चलते एक बात अर्ज कर जाऊं और आपको बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं और इसका ताल्लुक अवाम से कम अहले मेंबर से ज्यादा है। सबकी तवज्जो चाहूंगा, माफ कीजिएगा अगर गलती हो तो इस्लाह करें। आज मेंबरों का हाल यह है, पीर साहब तशरीफ फरमाए, मुरीद लंबे लंबे आसमानों जमीन के कलाबे मिला रहा है, 2.5 लाख 3 लाख एक जलसे में खर्च हो रहे हैं, 2-2 3-3 लाख रुपया खर्च होते हैं। इस कौम ने आपको आपके महासिन सुनने के लिए नहीं बुलाया है, इस कौम ने आपको अकायदे अहले सुन्नत के लिए और इस कौम ने आपको दीन सीखने के लिए बुलाया है। इसलिए खुदारा इसको इन हालात को दुरुस्त कीजिएगा और सुनिएगा। एक बात अर्ज करके मौलाना गुलजार साहब में चला जाता हूँ, जरा माफ करिएगा 1 मिनट अगर आगे बढ़ जाए, आपसे हमेशा डर लगा रहता है। गौर कीजिए आज के दौर के हालात क्या है। हम लंबे लंबे अपने पीरों की शान में तो 2-2 2.5 घंटा बोल देते हैं, लेकिन मेंबर पे आलम क्या होता है, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद पे कौन बात कर रहा है। कुछ करते भी है तो दलाइल से बिल्कुल खाली है। उसके बाद नतीजे क्या होते हैं, कोई कुछ बोल के चला जाता है, कोई कुछ बोल के चला जाता है, फिर मरकजी दारुल इफ्ता का दरवाजा खटखटाते हैं, फला खतीब ने यह बोल दिया। मुझे हैरत होती है उस कमेटी पर जो मौलवी बोल के चला गया, वो चला गया, उससे कुछ सवाल नहीं करेंगे, सुबह को हमारी नींदें खराब करेंगे, हमारा वक्त ज़ाय करेंगे। मौलाना साहब फला ने यह बोला है, मैंने कहा जब साहिब मामला जिंदा है तो उससे पूछते क्यों नहीं। 20,000 नजराना आपने दिया है, आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं, आप उससे सवाल कीजिए जिसने ये गलत बोला है। इसलिए याद रखो, मेंबरों का माहौल संभालो और सही खुतबा को बुलाओ और आज के बाद ये इरादा कर लो, जब भी कोई स्टेज सजेगा, कोई मेंबर सजेगा, हम 2 खतीबों को बुलाएंगे, एक को अकाइद के तहफ़्फ़ुज़ पर बुलवाएंगे और दूसरे से अमाल पे बुलवाएंगे और दोनों से पहले ये मालूम करेंगे कि आपका मुताला
ٹھیک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ صحیح بولتے ہیں، آپ کے نظریات، آپ کے افکار، آپ کی زبان ستھری ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہو تو آپ ایک نہیں 1 لاکھ روپیہ بھی اپنی مرضی سے خرچ کر دے، آپ کو احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے، اس لیے اس کا التزام کرے۔ اور میں سادات اور علماء سب سے عرض کروں گا، اس لیے کہ آج یہی اختلاف بہت زیادہ چل رہا ہے، سادات یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعظیم و تکریم کی جائے، علماء یہ چاہتے ہیں ہماری تعظیم و تکریم کی جائے، حالانکہ سادات بھی قابل تعظیم ہے، علماء بھی قابل تعظیم ہے، سادات بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، علماء بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، مگر عزتوں کی خاطر آپس میں لڑا نہیں جاتا، اختلاف نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم نے عالم کی تعظیم کر لی تو کون سا عیب ہے، اور اگر عالم نے سادات کی تعظیم کر لی تو کون سا عیب ہے، دونوں کو سرکار سے نسبتیں ہیں۔ آخری واقعہ ذکر کر کے جا رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، زید ابن ثابت ہے، عبداللہ ابن عباس رجسٹرڈ صحابی ہے، جن کو سرکار رجسٹرڈ اہل بیت ہے، جن کو سرکار نے اہل بیت فرمایا ہے۔ حضرت امیر عبد الواحد بالگرامی نے فرمایا اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے داخل اہل بیت، ایک ہے اصل اہل بیت، ایک ہے لاحق اہل بیت۔ لاحق اہل بیت میں ہر متقی پرہیزگار شامل ہے، جس میں اعلیٰ حضرت بھی آ جائیں گے، مجدد الفسانی بھی آ جائیں گے، مفتی اعظم بھی آ جائیں گے۔ بہرحال یہ میں نہیں کہتا، آپ سب سلاب شریف کا مطالعہ کریں اور آگے بڑھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زید کا، حضرت زید ابن ثابت استاد ہے، عبداللہ ابن عباس شاگرد ہے، پڑھنے جاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، یہ اہل بیت میں شامل اس طریقے سے بھی ہے کہ ایک قول کے مطابق اہل بیت اہل علی کو بھی بولتے ہیں، اہل عقیل کو بھی بولتے ہیں، اہل عباس کو بھی بولتے ہیں، ان سب کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا عالم یہ ہے، جاتے استاد کی بارگاہ میں کبھی کبھی دروازہ بند رہتا، آپ دروازے کے باہر ہی لے جاتے، آپ اندر سے نکلتے زید ابن ثابت انصاری صحابی رسول، ذرا میری طرف توجہ کیجیے گا، نکلتے اور نکلنے کے بعد آپ کہتے آپ تو میرے سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کاہے لیٹے ہوئے ہیں مجھے بتا دیتے۔ کہا نہیں نہیں، میرے سرکار نے علماء کا یہی وقار عطا فرمایا ہے۔ ایک دن آپ سواری پر بیٹھے ہیں، آپ کی رکاب کو آ کر کے عبداللہ ابن عباس اہل بیت کے فرد نے تھام دیا، اور تھامنے کے بعد آپ نے کہا آپ سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ میری لگام اس کے گھوڑے کی رکاب کو کیوں تھامے ہیں؟ نیچے اترے، اس جملے پر خاص طور سے توجہ چاہوں گا، نیچے اترے، آپ نے حضرت زید ابن ثابت انصاری کے ہاتھ چومے، اور عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ زید ابن ثابت انصاری نے چومے، اور آپ نے فرمایا سنو، اگر تمہیں سرکار کی بارگاہ سے یہ ادب سکھایا گیا ہے تو ہمیں بھی سرکار کی بارگاہ سے یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ اس لیے سادات علماء کے ساتھ، علماء سادات کے ساتھ شیر و شکر رہے، اس لیے کہ ہم الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہی دربار کے غلام ہیں۔ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اپنی روحانیت کے ذریعے، اپنی بیت و ارادت کے ذریعے لوگوں کی عقیدے بچائیں، ہم اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کی عقیدے بچائیں گے، اور سب یہی کہیں گے کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم۔